معزز سامعین، ساری تعریفیں اللہ حکم الحاکمین کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قرآن مجید کی فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیت کی میں نے تلاوت کی۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو خطاب ہے، اور اس میں اس چیز کا اشارہ ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا، بلکہ ہم سے سابقہ امتوں کے لیے بھی یہ شریعت تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دین کی جو شریعت ہے، جو طریقہ ہے، عبادات کے ذرائع اور طریقے اور اصول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ وہی وصیت ہے جو نوح علیہ السلام کو کی تھی اور جو آپ کی طرف وحی کی گئی، اور یہ وہی وصیت ہے جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کی گئی کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تو یہ روزہ صرف ہم پہ مشقت نہیں، یہ پہلے سے عبادت موجود تھی۔ اس لیے امام قرطبی کہتے ہیں، اس میں اوصینا کا یا محمد جو کہا گیا، بما اوصینا بہ الانبیاء، پہلے انبیاء کو بھی یہ وصیت کی گئی، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ای اجعلوہ قائما، اس دین کو قائم رکھیں، یعنی یہ محفوظ رہے اور اپنی شریعت کے ساتھ جاری و ساری رہے۔ امام بخاری نے اس حدیث پر یہ باب باندھا، باب ما جاء ان دین الانبیاء واحد، کہ انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ اس باب کے نیچے حدیث لائے ہیں نبی علیہ السلام کا یہ قول، الانبیاء اخوۃ ابناء علات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ انبیاء جو ہے باپ کی طرف سے بھائی ہیں اور ان کی مائیں الگ ہیں۔ مراد اس سے یہ کہ دین کے اصول اور شریعت کے قواعد اور اصول ایک ہی ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ، یعنی اصل جو اصول ہیں ان میں تمام انبیاء متفق ہیں، شریعت کے آگے تفاصیل کے اندر بھی اختلاف آ جاتا ہے۔ دوسرا اس کے اندر اس آیت کریمہ میں جو اشارہ ہے، لعلکم تتقون، شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کو اختیار کرنا یہ مقاصد شریعت میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو متقی ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود ہے، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی، اور یہ مطلوب و مقصود ہے مومن کا۔ اللہ نے بہت سے مقامات پر عبادات کا تذکرہ کیا، جہاں قربانی کا ذکر کیا تو فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تقوی، وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو لعلکم تتقون یہ غایت ہے اور مقصد ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ شریعت کے ذریعے ہی تزکیہ کیا جا سکتا ہے، اپنے نفس کی طہارت، اس کا تزکیہ، اسے پاک کرنا، اسے متقی بنانا، یہ اختراعات نہیں ہیں، یہ مختلف خانقاہوں میں نئے نئے طریقے نہیں ہیں کہ اللہ کی ضرب لگائی جائے، بھوکا رہا جائے، پرانی پھینکی ہوئی سبزیاں اٹھا کے کھائی جائیں۔ یہ ریاضت کے مختلف جو طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھے، بلکہ اسی صافی چشمے سے جو کتاب و سنت کا ہے ہم نے تزکیے کو سیکھنا ہے، اور جب شریعت سے ہٹے گا تو وہ تزکیہ نہیں رہے گا۔
وہ تکلف رہ جائے گا اور مشقت رہ جائے گی. تو شریعت کے ذریعے ہی ہم تقوی کا حصول حاصل کر سکتے ہیں. ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں 8ویں صدی ہجری کے یہ امام کہتے ہیں کہ جو رسول جس شریعت کو لائے نہیں اس کے ذریعے سے تقوی اپنا تزکیہ کرنا ایسے ہی ہے اس بیمار کی طرح ہے جو اپنی رائے کے ذریعے علاج کرے اور اس رب کی شریعت کو چھوڑ دے. اور اس رب سے بڑا طبیب کون ہوگا جس نے انسان کو کریٹ کیا اور بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان کا کیسے تزکیہ ہوگا, کیسے اس کی اصلاح ہوگی. مدارج السالکین اس میں یہ ذکر کیا. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نازل کی اور یہ حکم نازل کیا روزے کا جس میں خیر اور بھلائی ہے. کیونکہ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں انسانیت کی فلاح اور اس کے فائدے کی چیزیں ہیں. پھر اسی آیت میں کتبہ نہیں کہا, کتبہ کہا گیا ہے. یہ صیغہ مجہول کا ہے. کتبہ علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. یہ صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں تکلیف ہے, اس میں مشقت ہے, اور مشقت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کتبہ کا صیغہ استعمال کیا ہے. اپنی ذات کی طرف مباشرتاً اپنی ذات کی طرف اس کی نسبت اور اضافت نہیں کی. اور جہاں رحمت کا معاملہ ہے وہاں کتبہ کہا. جیسا کہ قصاص کا معاملہ ہے جس میں قتل ہے, کہا کتب علیکم القصاص, اللہ نے تم پر قصاص فرض کیا ہے. اور اسی طرح کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الوصیہ, موت کے وقت جو وصیت ہے وہ بھی اللہ نے فرض کی ہے, سورہ بقرہ. تو دیکھیں ان میں کتبہ کہا گیا. اور جہاں احسان کا معاملہ تیسیر کا اور یسر کا ہے, آسانی کا ہے, وہاں کتبہ کہا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. عورتوں کے ساتھ ہم بستری منع تھی رات کے وقت بھی, کہا فالآن باشروہن, اب اجازت مل گئی. اور یہاں کہا وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے آسانی اس کو تلاش کرو. پھر کہا کتب علی ربکم علی نفسہ الرحمہ, سورۃ الانعام, تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا. یہاں کتب استعمال ہوا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا. یہاں بھی کتب کا لفظ استعمال ہوا. تو جہاں رحمت کا معاملہ ہے, یسر کا ہے, وہاں اللہ نے صیغہ معلوم کا استعمال کیا, اور یہاں جہاں مشقت ہے وہاں کتبہ استعمال کیا. اور دوسری بات, کوئی چیز مشقت ہو جب سارے لوگ کر رہے ہوں تو آسان ہو جاتی ہے. جب سارے ہی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک بندے کو کوئی مشقت کا کام کہہ دیا جائے اور باقی لوگ بیٹھے ہوں تو اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں پہ روزہ فرض کیا ہے, چند لوگوں پہ نہیں کیا. اس لیے اس مشقت کے اندر بھی یسر اور آسانی ہے, کیونکہ وہ خنسا نے ایک شعر کہا تھا عربی میں, جس کے بھائی فوت ہوا, ہلاک ہوا, تو اس نے اتنا رسا, اتنے اشعار اس کے غم میں کہے. ان میں ایک یہ شعر بھی تھا, فلولا کثرت الباکین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی, اگر بہت زیادہ رونے والی نہ ہوتی اپنے بھائیوں پر تو میں اپنے آپ کو قتل کر لیتی. وما یبکون مثل اخی, اور میرے بھائی کی طرح نہیں کوئی رو سکتا اس پر جیسے رویا گیا. ولکن اسلی النفس عنہم بالتأسی, لیکن میں اپنے آپ کو تسلی دیتی ہوں کہ جیسے دوسروں کے بھائی مرے ہیں تو میرا بھی مر گیا. تو انسان کے لیے تسلی ہوتی کہ سارے ہی روزے سے ہیں, اور وہ آسانی سے بندہ روزہ رکھ لیتا ہے. اور پھر اس میں وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, اس میں پھر مقابلہ ہونا چاہیے. وجعلنا للمتقین اماما, یہ دعا ہے مومنوں کی, ہے اللہ ہمیں مومنوں کا متقین کا امام بنا. اور وہ رستہ جو ہے وہ روزے والا رستہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ روزے میں جو ہے ہماری پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. روزہ جو آیت ہے یہ حائل ہو جاتا ہے انسان کی قوت اور اس کی صلاحیتوں کے درمیان. فیکٹری والا ہے, اگر روزے سے سارے ہوں گے مزدور زیادہ کام نہیں کر سکیں گے. اسی طرح بازار میں تجارت اچھی نہیں ہوگی,
لہذا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ جہالت کی باتیں ہیں. اسلام یہ شریعت کی بنیاد ہی یسر اور تیسیر پر ہے. آپ نے فرمایا صومو تصحو، روزہ رکھو اے لوگوں صحت مند ہو جاؤ گے. تو روزہ صحت کی طرف رستہ ہے. یہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. اس میں کوئی مشقت نہیں ہے. روزے کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے بلکہ راحت ہے. بدنوں کے لیے، جسموں کے لیے راحت ہے. وہ انسان کے اندر زہر جو اکٹھے ہو جاتے ہیں پورے سال، وہ روزہ رکھنے سے اللہ اس کو پاک کر دیتے ہیں. جسمانی زہر بھی دور ہو گئے اور رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے سے وہ جو گناہ اس کے اوپر آئے ہوئے تھے وہ بھی دور ہو گئے. الرمضان الى رمضان کفارۃ لما بینہن، رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ بن جاتا ہے. ایک رمضان کے روزے رکھے، دوسرے رمضان تک کوئی گناہ ہوئے اور بندے نے اگلا رمضان کے روزے رکھ لے تو وہ کفارہ ہو گیا، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو رمضان ایک عظیم موسم ہے جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور موفق وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے نیکی کرنے کے لیے، اور عاجز وہ ہے جو اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے. اور اس میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان جو کہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور سنن نسائی کے اندر ہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ سارے ہی پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. کتنا بڑا اجر ہے، سارے گناہ معاف ہو جانا روزے رکھنے سے. یہ بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں، ابو داؤد اور نسائی کے اندر ہے. اور گناہوں کا معاف ہو جانا اس سے بڑی کیا بات ہے. اس رب کا معاف کر دینا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اگر رب راضی ہو گیا، گناہوں سے معافی مل گئی، یہ سب سے بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. سب سے افضل ترین پورے سال میں ایک رات ہے جس کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی عبادت ہے، اور وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر کی. اس رات دعا بھی اسپیشل ہونی چاہیے. سوال کرنے والی ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اے نبی اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو کیا آپ نے فرمایا، اے عائشہ اگر لیلۃ القدر کو پالو تو یہ کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی، پس مجھ سے درگزر کر، مجھے معاف کر دے. یعنی یہ وہ دعا ہے معافی کی جو لیلۃ القدر کو مانگی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھنے سے گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، اندازہ کریں آپ اس شخص سے جس کے اوپر موت کا فیصلہ کیا جا چکا ہو کہ فلاں بندے کو پھانسی ہو جائے گی جمعے کے دن فلاں تاریخ کو، اور بندہ جو ہے بالکل مایوس ہو چکا ہے. اچانک 1 گھنٹہ پہلے پھانسی سے ایک پروانہ جاری ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری رحم کی اپیل قبول ہوگی اور تمہاری معافی، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے. کتنا بندہ وہ خوش ہوگا. یہ تھوڑی سی حیات مستعار، چند سال جیے گا، ہو سکتا ہے جیل سے نکلے اور 1 سال کے اندر ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور موت آ جائے، لیکن اس کی خوشی کا کیا حال ہوگا، خوشی کا کیا عالم ہوگا کہ موت سے وہ بچ گیا ہے. اور اس بندے کی خوشی کا کیا حال ہوگا جو ابدی اور سرمدی ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کا وارث بن جائے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے. اس بندے کا حال کیا ہوگا، کیا خوشی کا مقام ہوگا. ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا حارثہ جب شہید ہو گئے اور تیر ایسا لگا کہ پتہ نہیں چلا کہاں سے تیر آیا، اور مارکے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے، تو کہا ام حارثہ نے نبی علیہ السلام سے، اے نبی اللہ مجھے بتائیں حارثہ کہاں ہے، اس کا کیا بنا؟ اگر تو وہ جنت میں نہیں گیا تو پھر میں رو لوں اس کو، ایسا روؤں گی کہ کسی نے زندگی بھر ایسا رویا نہیں ہوگا، اور اگر اس نے جنت پا لی ہے تو مجھے بتائیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حارثہ
انہا لجنان، اللہ کی تو بہت سی جنتیں ہیں. وَأَصَابَهَا أَصَابَ الْحَارِثَةَ فِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فردوس، جنت الفردوس میں چلا گیا. تو اندازہ کریں کتنی جنتیں ہیں، اور بندے کی خوشی اسی وقت ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے. تو حدیث کے لفظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح الجامع الصغیر کے اندر ہے، اور مسند احمد میں ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت ہے. فرمایا نبی علیہ السلام نے، ان للہ عند کل فطر عتقاء من النار، اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. وذالک فی کل لیلہ، اور ہر رات، ہر روز، رمضان کے مہینے میں ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں. ابن ماجہ میں ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے، اور ابو ہریرہ سے یہ صحیح الجامع کے اندر ہے. تو اندازہ کریں ہر افطاری کے وقت جہنم سے آزادی کا پروانہ، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ آزاد کرتے ہیں. تو اس سے قیمتی لحظات نہیں، اس سے قیمتی ایک مسلمان کے لیے وقت نہیں ہے. اور اس میں ایک وہ رات ہے جس کی عبادت 83 سال سے زیادہ ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے صرف لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بخاری کے اندر ہے. اس لیے نبی علیہ السلام لیلۃ القدر کو تلاش کرتے تھے، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے، اور آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے عشر الاواخر رمضان کے اندر، اور تاکہ وہ لیلۃ القدر کو پا لیں، اور خود بھی پوری رات جاگتے. تو رمضان میں مختلف لوگوں کی مختلف کاوشیں اور کوششیں ہوتی ہیں. ان سعیکم لشتی، تمہاری کاوشیں اور کوششیں مختلف ہیں. کچھ لوگ اپنا بزنس چمکانے کے لیے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈرامے نئے نئے جو سیزن نئے نئے آتے ہیں ان کے بارے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں. روزے کیسے رکھنے ہیں، افطاری کن لوگوں کو کرانی ہے، کن غریب لوگوں کے گھر میں راشن پہنچانا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا ہے. اپنے مسجد کے اندر بیت المال بنا لینا ہے، اور اس میں جو ہے صدقہ فطر اکٹھا کرنا ہے، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، اور سب سے پہلے محلے میں جو کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو یہ اجتماعیت ہے رمضان کے اندر. اس میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے مختلف ہوتی ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ہر بندے کا ایک وجہ ہے، ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے. بس نیکی کے معاملے میں آگے بڑھو، خیرات کے کاموں میں سبقت کرو. جہاں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کچھ لوگ روتے ہوئے، خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے، اور سلف الصالحین کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں جو دعا مانگتے رہتے 6 مہینے، اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کا مہینہ پالیں. معلّہ ابن فضل رحمہ اللہ کہتے، كانوا يدعون الله 6 اشہر، 6 مہینے دعا کرتے، ان یبلغہم رمضان، اے اللہ رمضان ہمیں مل جائے. پھر ثم يدعونه 6 اشہر ان يتقبلہ منہم، 6 مہینے یہ دعا کرتے بعد میں، اللہ جو رمضان میں عبادتیں کی ہیں وہ ضائع نہ چلے جائیں، اے اللہ ہماری عبادتوں کو، ان ہماری کاوشوں کو قبول کرنا. 6 مہینے یہ دعا کیا کرتے تھے. اور یہ ابن رجب نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، 6 مہینے انتظار اور 6 مہینے دعائیں. یہ حال ہے، دیکھیں یہ مبالغہ نہیں ہے. 6 مہینے جس بندے کو جس چیز کا انتظار ہو، کیا محنت کرے گا اور کیا وہ کوشش کرے گا اس کے اندر. اس لیے سلف صالحین کی جو محنت رمضان کے مہینے میں تھی، ہمیں اس میں جو ہے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی محنت کیسے کرتے تھے.
یحییٰ ابن ابی کثیر کہتے ہیں کان من دعائہم، ان کی دعائیں سلف صالحین کی کیا تھی؟ اللہم سلمنی الی رمضان، اے اللہ مجھے سلامت رکھنا رمضان کے مہینے تک، وسلم لی رمضان، اور رمضان کے مہینے کو میرے لیے سلامت رکھنا۔ لطائف المعارف میں ابن رجب نے اس کو ذکر کیا۔ عبدالعزیز ابن مروان کا یہ قول حلیۃ الاولیاء میں ذکر ہے، کان المسلمون یقولون عند حضور شہر رمضان، جب مہینہ رمضان کا آتا تو مسلمان کیا کہتے؟ اللہم قد اذلنا شہر رمضان وحضر، اے اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور حاضر ہو گیا ہے، فسلمہ لنا وسلمنا لہ، ہمیں بھی سلامت رکھنا، اسے بھی ہمارے لیے سلامت رکھنا، وارزقنا صیامہ وقیامہ، اے اللہ اس کے روزے رکھنے کی اور قیام کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرنا، وارزقنا فیہ الجد والاجتہاد، ہمیں توفیق دینا محنت کرنے کی، وَأَعِذْنَا فِيهِ مِنَ الْفِتَنِ، اور فتنوں سے ہمیں بچانا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، نہ قیام کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اس کا انعام ہوتا ہے، اس کا احسان ہوتا ہے، یہ اس کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن آج ہمارے اس دور کے اندر ہمیں تو رمضان میں بالکل یہ عکس نظر آتا ہے۔ بازاروں کے اندر جناب دکانیں بھری ہوئی ہیں، دکانوں کے باہر اسٹال لگے ہوئے ہیں کھانے پینے کے اتنے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ تو روزے کا ہے اور ہم نے اسے کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا۔ افطاری کے اندر 4-5 قسم کے کھانے جناب، اور بازاروں کے اندر بھی رش لگا ہوا ہے، اور لوگ دھڑا دھڑ ایسے خریداری کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قحط سالی آ گئی ہے، بعد میں کچھ ملے گا نہیں، ہر چیز کا ریٹ اوپر جا رہا ہے۔ یہ روزوں کا مہینہ تھا، اس میں تو کم کھانا ہے، اور ہم نے اس میں وہ کچھ کھا جاتے ہیں جو پورا سال میں نہیں کھاتے۔ بالکل ہی الٹ ہو گیا ہے ہمارا معاملہ۔ اس میں سحری کے اندر برکت، سحری کے کھانے کے اندر برکت، افطاری کے اندر برکت، دعا کی قبولیت، اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور سنن نسائی کی روایت میں ہے ومردت الشیاطین وصفدت مردت الشیاطین، سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، جس میں شیطان بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہیں، اور ایک اعلان کرنے والا کہتا ہے یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے رک جا، ویا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھو، وَلِلَّهِ عَتَقَا، اور اللہ آزاد کرتے ہیں جہنم سے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور وہ ہر رات آزاد کرتا ہے۔ کتنا شاندار یہ مہینہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الراغم انف، اس بندے کا ناک مٹی آلودہ ہو۔ 3 بندے ہیں جن کے بارے میں آپ نے یہ بد دعا کی اور جبریل امین نے آمین کہا۔ ایک یہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے جملے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لیا پھر وہ جنت میں نہ گیا، اس کا ناک مٹی آلود ہو۔ اور اس میں دوسرا بندہ وہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑا۔ محمد کریم جب کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ درود پڑا جائے۔ اور تیسرا بدبخت وہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، راغم انف امرئ، اس بندے کا ناک مٹی آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو گیا جس نے رمضان کو پا لیا اور اس کے گناہ معاف نہ ہوئے۔ تو کتنا یہ شاندار موسم ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کے جو قاعدے ہیں، اصول ہیں، وہ ثابت ہیں۔ آپ اپنے آپ کو راحت دینا چاہتے ہیں، سکون دینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تھکائیں عبادت میں، پھر دیکھیں کیسے راحت ملتی ہے۔ آپ رحمت چاہتے ہیں رب کی کہ اللہ رحمت کا معاملہ کرے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کا معاملہ کرو، جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر
رحم کرے گا. انفق یا ابن آدم، یہ حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کرو. انفق علی، حدیث قدسی ہے، میں تجھ پہ خرچ کروں گا. یہ ساری چیزیں رمضان میں اکٹھی ہو رہی ہیں. نبی علیہ السلام تیز آندھی سے زیادہ بھی خرچ کرتے، تیز آندھی سے زیادہ کر ریح المرسلہ، جیسے تیز آندھی چلتی اس طرح آپ سخی ہوتے، جواد ہوتے. رمضان کے مہینے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. اور ضروری نہیں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں ہونے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ وہ کر سکتا ہے جس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں ہوں. نہیں، ہرگز نہیں. نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، آپ کا یہ قول اپنے سامنے رکھیں ہمیشہ. فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمرہ، اے لوگو آگ سے بچ جاؤ، چاہے آدھی کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنی پڑے. آدھی کھجور صرف، کیا کسی کے پاس ایک کھجور بھی نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے؟ نبی علیہ السلام کا گھر ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ایک عورت آتی ہے 2 بچیوں کے ساتھ اور گھر میں سوال کرتی ہے گھر کس کا ہے؟ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والرسل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. اور یہ وہ نبی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نبی اللہ، اے پیارے نبی، اے محمد کریم، اگر آپ کہیں تو جبل احد کو سونے کا پہاڑ بنا دیتے. جو آج مدینہ جنہوں نے دیکھا ہے دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا وہ جبل احد ہے، 7-8 کلومیٹر لمبا اور چوڑا اتنا بڑا پہاڑ کہ آپ جتنا چاہیں اس میں سے خرچ کریں. لیکن آپ نے اسے پسند نہیں کیا. مال گھر میں آئی اور سوال کیا، گھر میں کچھ نہیں. گھر میں 2-3 کھجوریں تھیں. اس عورت کو کہا کہ میرے پاس یہی ہے. جواب نہیں دیا. 3 کھجوریں تھی، وہ پیش کر دی. اس عورت نے ایک بیٹی کو دی اور دوسری بیٹی کو بھی ایک دے دی. اپنے ہاتھ میں کھجور تھی کہ دونوں بیٹیوں نے وہ کھجور کھا لی اور پھر ہاتھ بڑھا دیا. ماں نے اپنی کھجور بھی توڑ کر ان دونوں بچیوں کو تقسیم کر دی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہیں. نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں گھر میں، انہیں یہ منظر کشی کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ آج میں نے یہ منظر دیکھا اور میں حیران رہ گئی اس ماں کی ایثار پر، اس کے جذبے پر کہ خود بھوکی رہ گئی اور بچیوں کو وہ بھی کھجور دے دی. فرمایا عائشہ گواہ ہو جاؤ کہ اس کھجور کے ایک کھجور خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جنت عطا کر. تو ایک کھجور کے بدلے میں آگ سے بچ سکتا ہے انسان. ضروری نہیں کہ لاکھوں خرچ کرے، جو بندے کے پاس ہے اسے خرچ کرے، لیکن نیت اللہ کی رضا ہو. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گھونٹ دودھ کا پلانے سے، کوئی چیز جس سے روزے کو کسی کو افطار بندہ کروا دیتا ہے، من فطر صائما، اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے. من غیر ان ينقص من اجری شیء، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی. کچھ لوگ ہیں وہ افطاری نہیں کرتے کسی کے پاس کہ میرے روزے میں کمی آ جائے گی. میں نے کسی کے پاس افطاری کی نا تو میرے روزے کا ثواب اسے بھی مل جائے گا. یہ کنجوسی کی بدترین شکل ہے، کیونکہ بندے کے روزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اور اگر وہ اس نیت سے افطار کرے گا کسی کے پاس کہ اسے بھی اجر مل جائے تو شاید اس جذبے اور اس نیت پہ بھی اسے اللہ تعالیٰ اجر دے دے. تو روزے ایک دوسرے کے افطار کروانے چاہیے، خاص کر محلے کے اندر ایسے گھر جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو. افطاری کے وقت جائے. ہم کیا کرتے ہیں، جو جناب چودھری صاحب کے گھر میں اپنے جاننے والے جس سے کوئی کام نکلوانا ہے اس کی دعوتیں کرتے ہیں. اور جس نے جہنم سے بچنا ہے، رب کی رضا پانی ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ گھر میں ہمارے محلے میں کوئی یتیم بچے بھی رہتے ہیں، ہمارے محلے میں فلاں مدرسہ بھی ہے، وہاں بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، فلاں یتیم فلاں جو ہے مولوی صاحب ہیں ان کی تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے، امام مسجد ہے، چلو افطاری کا سامان ان کے گھر بھیجتے ہیں تو کتنا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور نصیحت کی، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی انسان کھائے، ولا تصاحب الا مؤمنا، تیرا دوست
اور تیرا مصاحب مومن ہونا چاہیے۔ تو یہ روزہ جو ہے بہت بڑا درس ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان المبارک میں اللہ کو کچھ نہیں ملتا کہ ہم بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، ہمیں مشقت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ ہمیں آزماتے ہیں، اس میں بھی ہماری خیر اور بھلائی ہے۔ وہ چیزیں جن کی ہم پورا سال عادت پڑی ہوئی ہے، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ظہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، ناشتہ، عادت ہے۔ اگر یہ اللہ کے حکم پر ہم چھوڑ سکتے ہیں، بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، وہ چیزیں جو شیطان نے ہمارے اندر ڈال دی، گمراہی، سرکشی، رب کی نافرمانی، اس کے احکامات سے دوری، اس کی نافرمانی ہے، سرکشیاں، یہ ساری یہ شیطان کی طرف سے وارد ہے، ہم عادی نہیں اس چیز کے، تو انہیں چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ جن چیزوں کے ہم عادی ہیں ان کو چھوڑ سکتے ہیں، اور جو اصل میں ہماری فطرت میں نہیں ہے انہیں چھوڑنا تو اور آسان ہے۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر وہ ٹریننگ اور وہ تربیت اور وہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے بھوکا رہ لیا، اللہ کے لیے بندہ پیاسا رہ گیا۔ تو پھر یہ گناہ جو ہیں جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس میں وہ محبوب ناراض ہوتا ہے، جس سے محبت کے ہمیں دعوے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں۔ تو محبوب کے لیے بھوکا پیاسا رہا جا سکتا ہے تو اس کے احکامات کی بھی پابندی کی جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذہن میں رکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہر نیک عمل جو ابن آدم کا ہے، الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی 10 گنا، الی 700 ضعف، 700 گنا تک اللہ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور اللہ جس کو جزا دے روزے کی، اس سے بڑی جزا کیا ہوگی؟ فرشتے نہیں لکھ سکتے ثواب، اللہ تعالیٰ خود اس کا بدلہ دیں گے روزے کا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور آگے کیا لفظ ہے حدیث کے؟ ترک طعامہ وشہوتہ لاجلی، اس نے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑ دیا۔ جب رب کے لیے کوئی بندہ چیز چھوڑتا ہے، اللہ عطاؤں کی، نوازشوں کی بارش برسا دیتا ہے اس بندے پر۔ اللہ کے لیے چھوڑ کے تو دیکھیں، اللہ کے لیے جو قربانی دے کے تو دیکھیں، اللہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار تو کریں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے عطائیں مل جائیں گی۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر جو گڑاوٹیں ہیں، جو گھٹن ہے اور جو تنگیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں معاشرے کے اندر، سبب کیا ہے؟ رب سے دوری۔ یہ کرونا وائرس، پہلی آئی لہر، دوسری آئی، اب یہ تیسری لہر بہت ہی خطرناک ہے جناب۔ یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی اذن اور مرضی کے بغیر ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ ہم اللہ کے احکامات جب بجا نہیں لاتے، جب رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں، جہاں صفوں کو ملانے کا حکم ہے ہم وہ صفیں نہیں ملاتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں جی 5 فٹ کا، اتنے فٹ کا فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، بیماری سے بچنے کے لیے دوریاں پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی غزوے میں تھے تو سارے کوئی اس درخت کے نیچے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کچھ ادھر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ کیا ہے؟ اکٹھے بیٹھو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام ایسے اکٹھے ہو کے بیٹھے کہ راوی کہتا ہے کہ اگر ایک چادر بچھائی جائے، سایہ کیا جائے تو سارے اس کے نیچے آ جائیں، ایسے جڑ کے بیٹھ گئے۔ تو دین کے اندر اجتماعیت ہے۔ ہم نے جب رب کو چھوڑا، رشتہ داریوں کو چھوڑا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، بیٹا باپ کو چھوڑ گیا پیسوں کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب مسلط کر دیا۔ تو رمضان کا یہ مہینہ ہمارے لیے فرصت ہے کہ رب کو راضی کر لیں، توبہ کر لیں اور اس رب کو راضی کر لیں جس نے یہ کہہ دیا کہ جس نے روزے ایمان کی حالت میں اللہ سے اجر کی امید کی حالت میں رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے قیام اللیل کیا
اس کے لیے بھی فرما دیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور کیا چاہیے بندے کو؟ زندگی کا تو کوئی اعتبار نہیں، کب سانس آنی ہے اور کب رک جانی ہے۔ روز اعلان سنتے ہیں فلاں جیسا فوت ہو گئے، فلاں کی 30 سال عمر تھی، فلاں کی 35 سال تھی، فلاں 20 سال کا تھا اور فلاں 40 سال کا تھا، کوئی حد ہی نہیں۔ روز اعلانات سنتے ہیں اور ایک دن آئے گا ہمارا بھی اعلان کیا جائے گا اور ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی رمضان یہ فرصت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اگر بندے کو مل جائے۔ رمضان کا مہینہ جس میں وہ اپنے درجات، اپنا بینک بیلنس نیکیوں کا بڑھا لے اور رب کو راضی کر لے۔ اور ہماری عمر بھی شاید اتنی ہو یا نہ ہو کہ ایک رات کی عبادت جو 83 سال سے زیادہ ہے، بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اس رات کو پانے کے لیے پورا سال ہی بندہ قیام کرتا رہے تو پھر بھی کم نہیں۔ 1 سال کا قیام کیا اور 83 سال کی عبادت، بندے کی پتہ نہیں عمر بھی اتنی ہو یا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ اور کتنا اجر کہ گویا 83 سال بندہ عبادت ہی کرتا رہا، اور وہ صرف ایک رات۔ اور نبی علیہ السلام نے تو اس امت کے لیے جو ہے آپ بڑے رحیم و شفیق تھے، کتنی آسانی پیدا کر دی۔ فرمایا التمسوها فی 10 الاواخر، ان 10 راتیں جو آخری ہیں رمضان کی ان میں تلاش کرو یہ لیلۃ القدر کو۔ اب 10 راتوں سے باہر نہیں نکلے گی، 10 راتوں کا قیام بندے کی زندگی بدل دی۔ کیا یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کو کمانا اور دنیا کو حاصل کرنا، یہ ممکن ہے اللہ کی رضا کے بغیر؟ کون ہے مالک دنیا کا؟ وہ اللہ تعالیٰ۔ سالم ابن عبداللہ عمر بن الخطاب کے پوتے حرم کے اندر ہیں، وقت کا بادشاہ، وہ آتا ہے اور طواف کے دوران دیکھتے انہیں کہا جاتا ہے یہ سالم ابن عبداللہ ہے، عمر بن الخطاب کا پوتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، وہ مصروف ہیں تلاوت کے اندر، فارغ ہوتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو کسی عطا کی، آپ کے لیے میں کوئی خرچ کر دوں، آپ کے لیے اعلان کر دوں، آپ کو کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، کوئی ضرورت اور حاجت ہو۔ کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کسی اور سے سوال کروں۔ وہ انتظار میں رہے، طواف ختم ہوا، دیکھا کہ سالم ابن عبداللہ باہر جا رہے ہیں، حرم سے باہر نکلے تو کہا اب موقع ہے۔ اس کے سامنے گئے اور کہا اے سالم ابن عبداللہ، اب تو حرم سے باہر ہو، اب کوئی سوال کر لو، کوئی ضرورت ہے تو۔ وقت کا بادشاہ جو ہزاروں اور لاکھوں دے سکتا تھا، کہا اے امیر المومنین، دنیا کا سوال کروں یا آخرت کا سوال کروں؟ کہا کہ آخرت کا تو میں مالک نہیں، دنیا کے بارے میں جو ہے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لو، لینا ہے تو دے دیتے ہیں، حکم کرتے ہیں تمہیں عطا مل جائے گی۔ کہا کہ وہ جو مالک دنیا اور آخرت کا ہے اس سے میں نے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا، جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے تو میں ایک دنیا دار شخص سے دنیا کیسے مانگوں؟ ہاں تم اگر دینا چاہتے ہو تو جنت عطا کر سکتے ہو تو لکھ دو۔ کہا کہ آخرت کا تو میں مالک نہیں، کہا جو دنیا کا مالک ہے، جو رب ہے، اس سے میں نے کبھی دنیا کا سوال نہیں کیا، اس سے ہمیشہ جنت ہی مانگی ہے، تو تم سے دنیا کیسے مانگو؟ آج ہماری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کاروبار میں برکت ڈال دے، ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ساری کاوشیں محنتیں دنیا پہ ہیں، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے 1000 دفعہ، کس لیے؟ کاروبار کھل جائے۔ بھائی جنت کا وہ شوق ہی نہیں رہا۔ الا ان سلعۃ اللہ ہی الغالیہ، الا ان سلعۃ اللہ ہی الجنہ، اللہ کا سودا جو ہے وہ جنت ہے، اور اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا اس جنت کی طرف بڑھو جو زمین و آسمان سے زیادہ کشادہ ہے۔ کہا بخن بخ، کہاں جنت اور کہاں عمیر؟ فرمایا تو اہل جنت میں سے ہے۔ جب یہ سنا کہ میں جنتی ہوں، کہا انہا لحیات طویلہ، یہ کھجوریں کھاتا رہوں، بڑی لمبی عمر ہے، پھینکا ان کو اور مارکے میں گئے اور شہید ہو گئے اور جنت کے وارث بن گئے۔ تو یہ وہ شوق تھا صحابہ کا جنت جانے کا۔ ہم وہ اپنا ہدف، اپنا مقصد بھول چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ رمضان ہمارے لیے برکت کا باعث بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔